السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین و مسلم و بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، آج میرے گفتگو کا عنوان ہے ماہ سفر کو منحوس سمجھنا کیسا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سن 1447 ہجری، اگست 2025۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ بھی ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان، نادان مسلمان، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اور اس میں بے برکتی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سفر کے مہینے میں وہ کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور کوئی بھی بڑا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، جیسے شادی کرنا یا گھر بنانا یا نیا دکان کھولنا۔ یہ سب کرنے سے وہ ڈر جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم کوئی کام کریں گے، کسی کام کا آغاز کریں گے، کوئی کام کی شروعات کریں گے تو اس میں کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی ہوگی۔ اس لیے وہ اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا کیسا ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے بزرگوں اور دوستو اسلام بھائیوں، حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی ہے، مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 2220۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی، چھوت چھات کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن احتیاط بھی کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ کوڑھی کے مرض سے ویسے ہی کوڑھی کے مریض سے ویسے ہی بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ تو احتیاط ضروری ہے، لیکن یہ عقیدہ ہر حال میں رہے کہ کوئی بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ پہلا لفظ ہے، لا عدوى ولا طیارۃ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی لینا درست نہیں ہے، ولا حامۃ، اور کوئی الو منحوس نہیں ہوتا، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وہ چیزیں جو زمانی جاہلیت میں بدعقیدگی پائی جاتی تھی اس کو باطل قرار دیا اور اس سے منع کیا۔ وہی زمانے جاہلیت کا عقیدہ آج بھی مسلمانوں میں، بعض مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور وہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ماہ سفر کو برا سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے سے منع فرمایا اور کہا کہ سفر کا مہینہ برا نہیں ہے، منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی عام مہینوں جیسا ہے، اور اس مہینے میں بھی خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی تقدیر سے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے یہ سب وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے کی وجہ سے بلائیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی۔ تو یہ جو بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور صرف ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں نفع اور نقصان سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سفر کا مہینہ نقصان والا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں بے برکتی ہوتی ہے، سفر کا مہینہ مصیبتیں لاتی ہے، سفر کے مہینے میں کام پورا نہیں ہوتا ہے، تو وہ سفر کے مہینے کو ذمہ دار مانتا ہے
نقصان کا ذمہ دار مانتا ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، نہ کہ سفر کے مہینے سے۔ سفر کے مہینے سے نفع اور نقصان کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تِيَارَةَ، تیارہ بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ تو بدشگونی کیا چیز ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھیے۔ بدشگونی یہ ہے کہ آدمی کوئی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی چیز سن کر کے اپنے کام سے وہ رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، راستے میں اس کے آگے سے بلی گزر گئی، تو وہ سمجھتا ہے میرا سفر اب اچھا نہیں رہے گا، اس لیے وہ اپنے کام سے اپنے سفر سے رک جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب کہیں جاتے تھے تو پرندے کو اڑا کر دیکھتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑا تو سمجھتا تھا کہ سفر اچھا رہے گا، وہ اپنا سفر جاری رکھتا، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ سمجھتا کہ سفر اچھا نہیں ہوگا، اس لیے سفر سے باز رہ جاتا اور سفر نہیں کرتا۔ تو وہ پرندے کو اڑا کر کے اپنی ایک طرح سے قسمت معلوم کرتا تھا اور اس سے بدشگونی لیتا تھا کہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا، اب ہمارا کام نہیں بنے گا، ہمارا سفر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، اور ایک حدیث ہے ابو داؤد میں الطیرۃ شرک، یعنی بدشگونی لینا شرک ہے، اور جس کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح بدشگونی یہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ گھر میں چھپکلی بولے گی تو کچھ نقصان ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، کتا روئے گا تو مصیبتیں آئیں گی اور پریشانیاں آئیں گی، اگر کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھے گا تو اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ یہ سب جو ہے بدشگونی ہے۔ اسی طرح بہت ساری بدشگونیاں لوگوں نے پال کے رکھی ہیں اور اس عقیدے میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھے ہیں، جیسے رات کو ناخن نہیں کاٹنا، رات میں جھاڑو نہیں لگانا، یہ سب بدشگونی ہے۔ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی لینا، بدشگونی سمجھنا یہ شرک ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو نفع اور نقصان کو اللہ کے سوا کسی اور چیز میں سمجھنا یہی تو شرک ہے۔ اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں تو نیمبو اور مرچی وہاں لٹکا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نظر سے حفاظت ہوگی۔ بلے نظر سے حفاظت ہوگی اللہ کے حکم سے، نہ کہ نیمبو اور مرچی سے۔ آپ نے نیمبو اور مرچی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا کہ یہ مصیبتوں سے اور نظر سے بچائے گا، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں ہے آپ کا ایمان گیا، کسی کام کا نہیں آپ کا ایمان۔ اللہ کی ذات پر، ایک اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک اللہ پر بھروسہ کریں اور کسی اور چیز پر بھروسہ نہ کریں۔ آج مسلمان نیمبو اور مرچی پر بھروسہ کرنے لگا ہے، دھاگے پر بھروسہ کرنے لگا ہے، تعویذ اور گنڈے پر بھروسہ کرنے لگا ہے، پاؤں میں دھاگے، ہاتھ میں دھاگے، گردن میں دھاگے، اور بچوں کے کن پٹی میں کالا ٹیکا، یہ سب کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نظر سے حفاظت ہوگی، نعوذ باللہ۔ یہ شرک ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ جس نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اس کی ساری نیکیاں ختم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں مَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارِ، جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ جہنم میں جائے گا، اسی میں رہے گا وہ۔ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو شرک سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، بچوں کو بچائیے، دوستوں کو بچائیے، رشتہ داروں کو بچائیے،
محلے والوں کو بچائیے، پہچان والوں کو، اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی شرک سے بچائیے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تمام انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں اور ایک اللہ سے جوڑیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیں۔ تمام نبیوں نے یہی دعوت دی لوگوں کو کہ لوگوں، تم سب کا معبود، تم سب کا رب ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اسی ایک اللہ پر بھروسہ کرو، اسی سے امید رکھو، اسی سے ڈرو۔ تو یہاں لوگ سفر کے مہینے سے ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کچھ کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہاں لوگ بلی سے ڈر رہے ہیں، چوہے سے ڈر رہے ہیں، چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، کتے کی رونے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے سب؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ بزرگوں اور دوستو اسلام بھائیو، شرک کو آپ ہلکے میں نہ لیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ تمام نیکیوں کو شرک مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور آدمی کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ تھا، سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے تعلق سے یہ باتیں تھیں، اور بدشگونی کے تعلق سے امید کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شرک لوگوں کے اندر چیونٹی کے چال سے بھی دھیمی رفتار سے داخل ہوتا ہے۔ شرک چیونٹی کے چال سے بھی دھیمی رفتار سے آتا ہے اور لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول تو اس سے کیسے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کر تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں ان گناہوں سے، اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، واستغفرک لما لا اعلم، اور مغفرت چاہتے ہیں ان گناہوں سے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو انجانے میں بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر گامزن فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، توحید کا راستہ دکھائے اور توحید پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔